اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ پروردگار عالم فرما رہے ہیں تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ اب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلی جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے جو مفسرین نے بیان کی کہ اس میں یہ جو لفظ استعمال ہوئے خیر، اس سے مراد مال ہے۔ اس سے مراد کیا جی؟ مال ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ جو خیر ہے اس سے مراد مال ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ مال بذات خود کوئی اتنا برا نہیں ہے، یعنی اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے، ایسا مال جو انسان کو خدا سے دور نہیں کرتا، مال اگر انسان کو خدا سے دور نہ کرے، انسان اچھے کاموں میں اس کو استعمال بھی کرتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، تو وہی مال خیر بن جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے نہیں؟ خیر بن جاتا ہے۔ یہاں پہ حکم ہو رہا ہے وصیت کا۔ بعض جو مفسرین ہیں ان کے نظر میں یہ ہے کہ قانون وراثت کے بعد یہ جو وصیت والا حکم ہے، یہ جو آیت ہے، یہ منسوخ ہو گئی۔ لیکن ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ اس حکم کو یعنی قانون وصیت کو محدود کر دیا گیا۔ یعنی قانون وراثت میں تو کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ جو معین رشتہ دار ہیں جو مثلا اس وراثت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بتا دیے گئے۔ لیکن کچھ ایسے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار، کہ جن کا وراثت میں حق نہیں ہوتا، لیکن مالی امداد کی انہیں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں مالی امداد کی بہت ضرورت ہوتی ہے، بعض کا محتاج افراد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے انسان کو جو ہے وہ قانون وراثت کے ساتھ ساتھ قانون وصیت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس میں سے وہ اپنے ان رشتہ داروں کے لیے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، یعنی 100 میں سے 33% کی کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، اس میں یہ بھی بات موجود ہے کہ زندگی بھر اس نے مال تو کمایا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو کسی اچھے کام میں لگاؤں، کوئی ایسے کام کروں، لیکن وہ کچھ ضروریات کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا، تو وہ اس وصیت کی صورت میں وہ کام کروا سکتا ہے۔ وصیت میں کہہ سکتا ہے کہ یہ کام کرنا، یہ کام کرنا۔ اور یہاں تک ایک انسان ہے وہ خمس نہیں ادا کر سکا، تو وہ اپنے مال سے وصیت کر سکتا ہے، یا اس کے حصے کا اگر کچھ خمس رہتا ہو، کچھ زکوٰۃ رہتی ہو، تو وہ وصیت کر سکتا ہے، اچھے کام انجام دینے کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ حکم دیا گیا اور ساتھ کہا گیا کہ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے، یعنی وصیت کا حکم دیا گیا۔ اور آگے دیکھیں تو فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی جب وصیت کی جاتی ہے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن جن کو وصیت کی گئی ہے بعد میں وہ اسی وصیت کو بدل ڈالتے ہیں۔ اچھا کچھ ان کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے
کچھ مفادات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اس وصیت کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو اگر اس وصیت کو بدل ڈالے تو جس نے وصیت کو بدلا ہے گناہ اس کے سر پہ ہے۔ مثلا اس نے کچھ وصیت کی تھی کسی کو کچھ دینے کی، اس نے اسے نہیں دیا، کسی اور کو دے دیا، جی نہیں اس کی نہیں وصیت کی تھی، اس کی تھی۔ تو اگر جس کو فائدہ پہنچا ہے اگر اسے نہیں پتا تو اسے تو گناہ نہیں ہوا، گناہ اسے ہوا جس نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ خداوند کریم فرمایا البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے پھر وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مثلا بعض کا انسان ہے نا وصیت کرنے والا بعض کا زیادتی کر دیتا ہے کچھ رشتہ داروں کے حق میں، مثلا کچھ حقدار تھے ان کا حق مار دیا وصیت کرنے والے نے، اسے جس کا حق تھا اسے دیا نہیں۔ تو بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ اس نے جانبداری کا ارتکاب کیا، گناہ کا ارتکاب کیا، اس نے جانبداری کی ہے، تو پھر وہ یعنی جیسے کہ ایک مل بیٹھ کے چند فیصلے کر لیے جاتے ہیں، اگر اس طریقے سے صلح و صفائی سے اس کا حل نکل آئے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ خداوند متعال بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو قانون وراثت کے ساتھ ساتھ قانون وصیت کا حکم بھی دیا گیا ہے تاکہ کچھ لوگ جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں وراثت سے اور وہ حقدار ہوتے ہیں انہیں بھی مال کچھ دیا جا سکے تاکہ ان کی کچھ ضروریات پوری ہو سکے۔ کچھ محتاج افراد ہوں جو ان کے دوست احباب میں سے ہوں، جاننے والے میں سے ہوں، اگر وہ انہیں دینا چاہے تو ان کے لیے وصیت کر سکے، یا پھر کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے جو وہ نہیں کر سکا اس کے لیے بھی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن اس کو وصیت کی جاتی ہے، اس کا حق ہے کہ اس وصیت پر عمل کرے۔ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو خداوند متعال نے فرمایا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کتنی سزا دے گا یہ خداوند متعال بہتر جانتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔